الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز وخاران محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنے معروضات اپنی گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں، 3 دعاؤں کی ذمہ داریاں میرے اوپر ہیں۔ سب سے پہلی دعا تو یقیناً شاعر اہل بیت کے لیے میں کرنا چاہوں گا، جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب، جیسا کہ آپ نے جلوس سے پہلے بھی برادر عزیز عرفان صاحب کے ذریعے سے سنا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ دوسری دعا دنیا کے تمام مظلوموں کے لیے، خاص طور پر موجودہ حالات میں جو میانمار کے اندر روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ مشکلات ہیں، ہم اس فرش عزا پر بلا تفریق، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، بہرحال پروردگار عالم سے دعا مانگتے ہیں کہ امام مظلوم کے صدقے میں ان مظلوموں پر ہونے والے ظلم کا تدارک فرما، ان کی مشکلات کو مشکل کشا کے صدقے میں آسان فرما۔ اور برادران عزیز، میں تیسری دعا خاص طور پر تمام نوحہ خانوں کے لیے اور اس میں خاص طور پر اپنے محترم بھائی عرفان حیدر کے لیے کرنا چاہوں گا کہ پروردگار عالم ان کی کامیابیوں کے اندر مزید اضافہ فرما۔ خاص طور پر کل ان کا شاید والیوم ریلیز ہونے والا ہے، پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جناب سیدہ کے صدقے میں مزید کامیابیاں انہیں نصیب فرما۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب آئیے موضوع کی طرف۔ توحید اور توسل اس موضوع کو ہم نے منتخب کیا تھا، اور اسی کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا آج شرف حاصل کیا گیا، پچھلی مجلسوں کے اندر بھی آپ نے اسے سنا، اور آئندہ مجلسوں کے اندر بھی انشاءاللہ اسی کو عنوان قرار دیا جائے گا۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا، ہم عنقریب دکھائیں گے، دکھاتے رہیں گے اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو، فی الآفاق، آفاق کے اندر بھی، یونیورس کے اندر، کائنات کے اندر، یعنی جتنا زیادہ یہ آبزرو کرتے جائیں گے اتنا زیادہ ان نشانیوں سے واقف ہوتے چلے جائیں گے۔ وفی انفسہم، اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی، ان کے اپنے نفسوں کے اندر بھی ان نشانیوں کو ہم دکھلائیں گے۔ حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا کہ انہ الحق، یعنی جو دیکھنا چاہے گا وہ دیکھ لے گا، جو نہ دیکھنا چاہے اور آنکھیں بند کر لے تو برادران عزیز، اگر دن میں کوئی آنکھیں بند کر کے سورج کا انکار کرنا چاہے تو یہ انکار تو ہوگا، مگر اس انکار کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ غور فرمائیے، ہم تو ایسے افراد کو بہت جانتے ہیں کہ دیکھنے کے بعد بھی وہ انکار کر دیتے ہیں۔ کیا غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر بلند نہیں دیکھا تھا؟ مگر ہاتھوں پر بلند دیکھنے کے بعد بھی
کانوں سے سننے کے بعد بھی اور زبان سے بخن بخن کہنے کے بعد بھی جن کو انکار کرنا ہوتا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ میں نے ایک گزارش کی تھی برادران عزیز کہ کائنات کے اندر جو نظم موجود ہے پروردگار عالم نے اسے ایک سسٹمیٹک انداز کے اندر اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ پروردگار عالم جن کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ باقی رہ سکیں۔ جب تک انسان خود گڑبڑ نہ کرے پروردگار عالم کا یہ ڈیزائن بہت زیادہ اپروپریٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک محدود اختیار دیا ہے جس کے نتیجے میں کئی جگہوں پر وہ پروپورشن آپ کو آؤٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کو خود قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ لوگوں کے کرتوت ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں دریا میں، سمندروں کے اندر اور خشکی زمین پر بھی فساد محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے فساد۔ یہ لوگوں کے ان کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو پوری طرح سے سمجھتے نہیں ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے اختیار کو سوء اختیار بنا لیتے ہیں تو پھر حسن اختیار کا امکان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز جس طریقے سے تھی وہ اور ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، ایک ڈسپلن قوم کون سی ہے؟ ڈسپلن قوم وہ ہے کہ جو پہلے سے موجود چیز کو اور بہتر بنائے۔ اگر وہ پہلے سے موجود چیز کو اور انفیریئر بنا دیتی ہے، اسی کو اگر آپ اصطلاح میں دیکھیں تو فساد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیوں اتنا زور دیا گیا؟ امیر المومنین کے وصایا کے اندر، امیر المومنین کی وصیتوں میں آپ کو یہ ملے گا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اور اپنے امور کو منظم کرو، اپنے کاموں کو ڈسپلن کرو، آرگنائز کرو۔ علی کا ماننے والا غیر منظم نہیں ہوتا، علی کا ماننے والا منظم ہوتا ہے، علی کا ماننے والا آرگنائزڈ ہوتا ہے، اور جب یہی علی کے ماننے والے دوسروں کے لیے نمونہ عمل بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد پوری دنیا ڈسپلن ہو جائے گی، پوری دنیا آرگنائز ہو جائے گی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مگر لوگوں کے کرتوت کے باوجود بائیں لاج وہ نشانیاں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، کرتا رہے گا قرآن مجید کی اس آیت میں کہ ہم اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں، دکھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہوتا چلا جائے گا کہ وہ خدا بالکل برحق ہے۔ اس میں ہر ایک جو انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ہر ایک کی جو قلبی واردات ہے وہ مختلف ہے۔ کون کس موقع پر کیا چیز کس طرح سے محسوس کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ داستان دوسرے کی داستان سے مختلف ہو۔ کون کس مرحلے پر اس چیز کا احساس کرتا ہے، یہ مرحلہ بھی دوسروں سے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہم سب ایک پیج پر نہیں ہیں، مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بچہ اپنے بچپن کے مراحل سے گزر رہا ہے، جوان جوانی کے مراحل سے گزر رہا ہے، ایک بزرگ اپنے بڑھاپے کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ جس طرح سے یہ جسم بچپنے، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل کو طے کرتا ہے، اسی طرح سے انسان کی عقل و شعور، انسان کی روح، یہ بھی بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ایک انسان غور و فکر کرتا ہے ویسے ویسے اس حق اور حقیقت سے وہ آشنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ آئیے ذرا ایک آیت کی طرف توجہ کیجئے۔ پروردگار عالم نے ایک عجیب انداز سے مخاطب کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، ترتیب تلاوت کے اعتبار سے پروردگار عالم نے آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس۔ اچھا، سورہ بقرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے 3 کیٹیگریز کر دی ہیں۔ ایک متقین کی کیٹیگری ہے، دوسری کافرین کی کیٹیگری ہے، تیسری منافقین کی کیٹیگری ہے، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم دعوت دیتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ تمہارا پالنے والا ہے۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے والے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ، شاید تم ضبط نفس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے، یہ آیت ابھی آگے بڑھے گی۔ یا ایھا الناس خطاب تمام انسانوں سے، کسی ایک گروہ سے نہیں۔ حکم کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ ضمناً ایک دلیل ہے کہ عبادت کیوں کرو، اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے۔ ربکم، تمہارا پالنے والا ہے۔
پھر اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا الذی خلقکم، یہ دعویٰ ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ یہ دونوں دعوے ہیں، یہ کلیم ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ یہ ہدف ہے، یہ ٹارگٹ ہے، یہ آبجیکٹو ہے۔ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ، یعنی تم سب سے اتنی شرافت کی توقع نہیں ہے کہ ہر ایک متقی بن جائے گا، مگر ہونا یہی چاہیے۔ لعلہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے؟ لعلہ کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے، لعلہ کا مطلب ہوتا ہے شاید، امکان ہے اس بات کا۔ دیکھیے برادران عزیز، لعلہ کا لفظ پروردگار اگر استعمال کرے تو علم میں کمی کی وجہ سے تو استعمال نہیں ہو رہا۔ غور فرمائیے گا، حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، وہاں جہاں سورہ بقرہ ہی کے اندر صوم سے متعلق، روزے سے متعلق آیت ہے، وہاں پر اس کی انہوں نے تشریح کی کہ وہاں بھی خدا نے یہی فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو واجب کر دیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو شاید میں کہوں تو سمجھ میں آتا ہے، شاید آپ کہیں تو سمجھ میں آتا ہے، خدا بھی شاید کہے گا، پروردگار بھی کہے گا شاید تم متقی بن جاؤ۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تم متقی بنو گے یا تم متقی نہیں بنو گے۔ مگر برادران عزیز، کیس یہ ہے کہ کسی فرد واحد کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر علم کی کمی کا ایشو نہیں ہے، پرسن اسپیسیفک گفتگو نہیں ہو رہی کہ اگر زید کی بات ہو رہی ہو تو کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ وہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو متقی بنے گا۔ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں طے ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی علی سے بغض کی نحوست کی وجہ سے متقی نہیں بن سکے گا۔ اگر پرسن اسپیسیفک بات ہوتی، ابو لہب کے بارے میں بات کرنی ہو، ابو جہل کے بارے میں بات کرنی ہو، زید بکر عمر خالد یونس کے بارے میں بات کرنی ہو، تو پرسن اسپیسیفک گفتگو ہوتی، بتا دیا جاتا کہ یہ ایسا کرے گا تو متقی بنے گا، یہ ایسا کرے گا تو بھی متقی نہیں بنے گا۔ کسی گروہ کی بات ہوتی، کسی گروہ کی بات ہوتی، کوئی نو، کوئی قسم، کوئی سن، مثلا ایک گروہ ہے کہ جس کے اندر سلمان ہے، ابو ذر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، اس کلاس کی بات ہو رہی ہے تو بھی یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ متقی بنیں گے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں ایک ایسا گروپ آپ بنا لیجئے کہ جس کے اندر وہ سارے نام آتے ہیں جو میں لینا نہیں چاہتا، تو بھی بہت آسانی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اگر روزہ رکھ بھی لیں گے تو سب کچھ بنیں گے، متقی نہیں بنیں گے۔ امام المتقین کا بغض جس کے دل میں موجود ہے وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو گروہ کی بات ہوتی تو گروپ اورینٹڈ، گروپ اسپیسیفک ڈسکشن ہو جاتا، تب بھی اللہ استعمال نہ ہوتا۔ پرسن اسپیسیفک بات ہوتی تب بھی سرٹینٹی کے ساتھ بیان کر دیا جاتا، اللہ کی ضرورت نہ ہوتی۔ مگر جب بات ایسے ایک گروہ کی ہے کہ جس کے اندر مومن بھی موجود ہیں، منافق بھی موجود ہیں، پکے بھی موجود ہیں، کچے بھی موجود ہیں، ڈھل مل یقین والے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو کل ایمان کے ماننے والے بھی ہیں، تو جب ایسوں کے بارے میں بات کی جائے گی تو اللہ کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا کہ اگر شرائط کو مکمل کیا تو یقیناً، اور اگر کنڈیشنز کو پورا نہ کیا تو بے فکر ہو جاؤ، کچھ بھی کر لو، متقی بننے والے نہیں ہو۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مگر ذرا رکیے اور غور کیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ میں نے عرض کیا خطاب سارے انسانوں سے، یعنی کتنی وسعت دے دی، تمام انسان مخاطب ہیں، سب ایڈریسی ہیں۔ مطالبہ ہے عبادت کا، حوالہ ہے ربوبیت کا، اور اس کے بعد دو دعوے ہیں، خلقکم، تم کو بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ عبادت کرو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ شاید تم متقی بن جاؤ۔ درست ہے؟ اب اس کے بعد پروردگار اس کو ایلوبریٹ کرتا ہے، ربوبیت کو سمجھاتا ہے، اپنے معبود ہونے کو سمجھاتا ہے۔ الذی، یہ خدا وہی تو ہے، جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر وہ پانی جب زمین میں جذب ہوا تو پروردگار نے اسی کے ذریعے سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے فراہم کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا،
اب اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو خبردار، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جو ہے اس پر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں۔ مطالبہ تو آپ کے سامنے آ گیا، پہلا مطالبہ تھا عبادت کرو، آخر میں مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، ند شریک کو کہتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، کیس یہ ہے کہ آپ کو تو آج بھی سمر محسوس ہو رہا تھا، مگر جو کراچی سے آیا ہوا ہے اس کے لیے تو یہ بہت سخت ونٹر ہے کہ جس کے اندر ہم لوگ جلوس کر کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر تھوڑی بہت کھانسی ہو جائے تو آپ اس کو اگنور کیجئے، اوائڈ کیجئے اور دعا کیجئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ غالباً صحت و سلامتی اور عرفان بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے غالباً مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہیں لکھا تھا، شاید انہوں نے لکھا تھا یا کسی اور مزاح نگار نے، کہ کراچی کے دو ہی موسم ہوتے ہیں، یا گرمی اور بہت زیادہ گرمی۔ دو ہی موسم ہوتے ہیں، گرمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ تو یقین جانیے کہ جب جتنے بھی افراد آس پاس تھے، اب ظاہر جلوس میں تو مزاح کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے، تو میں سن ہی رہا تھا کہ آج تو موسم بہت اچھا ہے اور واقعاً بہت اچھا ہوگا، یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ آج تو سمر ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے، اور جتنے بھی افراد ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ تبصرے کر رہے تھے، اور میں دل میں کچھ اور کہہ رہا تھا۔ تو بہرحال کراچی کے اعتبار سے جب آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر نتائج بہت زیادہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو آپ دیکھیں دو مطالبے آ گئے ہمارے سامنے۔ پہلا مطالبہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور آخر میں پروردگار عالم نے ایک دوسرا مطالبہ کیا کہ دیکھو خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے۔ دیکھیں مطالبہ تو واضح ہے، مگر یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے، یہ ہمیں کہاں پتہ ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں اور غور و فکر کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچیے تو صحیح کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے تو یہ ایک امپوزڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ بس خدا کہہ رہا ہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا واقعاً جب خدا کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جبکہ تمہیں پتہ ہے، تو واقعی کچھ ہمیں پتہ ہے، تو ہم سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم کو پتہ ہے، تاکہ اس کو کنکلوڈ کیا جا سکے، اس نتیجے تک ہم پہنچ سکیں۔ آیت واپس سنیے گا، میں بلا وجہ اس کو تکرار نہیں کر رہا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اے انسانوں عبادت کرو اپنی رب کی، اپنے رب کی عبادت کرو، تم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ پھر دلیل دیتا ہے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور پھر اس کے بعد اس نے تمہارے لیے اس زمین سے پھلوں کا رزق فراہم کیا۔ یہاں پر دلیل مکمل ہو گئی، اور پھر اس کے بعد مطالبہ آ گیا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا دیکھو خبردار اللہ کے ساتھ کسی کو ند شریک قرار مت دینا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمہیں پتہ ہے۔ یہ ہمیں کیا پتہ ہے؟ یہی وہ سوال ہے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز، اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ کتاب کا نام ہے مکتب رسول، مکتب رسول، اور مؤلف ہیں جناب آغا محسن کراتی۔ واقعاً بہت اچھی کتاب ہے۔ اچھا کسی کتاب کی تعریف کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ 100% اس کے میٹر سے یا اس کے کنٹینٹ سے ہم ایگری کریں، لیکن بائی اینڈ لارج اوورآل واقعاً کتاب بہت اچھی ہے۔ اصول دین پر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اردو ٹرانسلیشن اس کا ہو چکا ہے، آئی ڈاؤٹ مجھے نہیں معلوم اس کا انگریزی ترجمہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، مگر بہرحال توحید کی بحث میں آغا محسن کراتی نے ایک مثال دی۔ اچھا محسن کراتی صاحب مثالوں کے بادشاہ ہیں، وہ افراد جو فارسی سے کچھ شد بد رکھتے ہیں اور انہوں نے اگر انٹرنیٹ کے اوپر ان کے کچھ دروس وغیرہ دیکھے ہیں، سنے ہیں، تو وہ اس بات کو جانتے ہیں یہ مثالوں کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر بھی آپ کو مثالیں ہی مثالیں ملیں گی۔
ایون سنڈے مدرسے کے جو منتظمین ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ان مثالوں سے بہت زیادہ استفادہ کریں، اس لیے کہ مثال کے ذریعے سے کسی چیز کو سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے انہی کی پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک جگہ ایک مثال دی، وہ مثال بھی کیا خوب مثال ہے خدا کی نشانیوں کو سمجھانے کے لیے۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جناب آپ ایک کام تو کریں، پروردگار نے جو کچھ دیا ہے اس کا احساس کرنے کے لیے ایک کام تو کریں، یہ انگوٹھا اس کی کیا افادیت ہے؟ جب انسان یوزڈ ٹو ہوتا ہے تو کئی مرتبہ اہمیت کو اگنور کر دیتا ہے۔ کہ ایک کام تو کریں، کالر کا بٹن اس انگوٹھے کے بغیر بند کرنے کی کوشش کریں، کالر کا بٹن اس انگوٹھے کے بغیر بند کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر انہوں نے وہاں پر لکھا ہے کہ ابھی ٹرائی کریں، اور یقین کیجئے جب میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میں نے ٹرائی کیا تھا، مجھ سے نہیں ہوا۔ آپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی ٹرائی کریں، مگر گھر جا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا، تو اندازہ ہو کہ پروردگار عالم نے جو انگوٹھا بھی دیا ہے، تو یوں تو انگوٹھا چھاپ ہونا بہت برا مانا جاتا ہے، مگر اس انگوٹھے کی اپنی اہمیت ہے، اپنی جگہ پر اس کی بھی افادیت اور اس کی بھی اہمیت ہے۔ سید رضا صدر کی ایک کتاب ہے نشان ہائے از او، اس کی طرف سے جو نشانیاں ہیں ان کو انہوں نے کمپائل کیا ایک کتاب کی صورت میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا نہ اردو ترجمہ ہوا اور غالباً اس کا انگریزی ترجمہ بھی نہیں ہوا، بہت عمدہ کتاب ہے۔ اب یہاں پر واپس آئیے، یہ ایک مثال۔ آغا محسن کراتی مکتب رسول میں مثال دیتے ہیں، اور وہ مثال ہے مرغے کی مثال، مرغے کی مثال۔ وہ کہتے ہیں مرغا بنانا نہیں ہے، مرغے کی تصویر بنانی ہے۔ درست ہے؟ آیا مرغا بنانے سے بہت سو کے ذہن میں اپنا بچپن گھوم گیا ہوگا۔ ظاہر بزرگان کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر نوجوانوں کو بھی کیا کہوں، یہاں پر تو شاید مرغا بنانے کا رواج نہ ہو، مگر جو میری عمر کے افراد ہیں شاید ان کو اس بات کا زیادہ تجربہ ہوگا۔ آغا کراتی کہتے ہیں کہ جناب آپ کو مرغا نہیں بنانا، مرغے کی تصویر بنانی ہے، مگر کیسے بنانی ہے؟ آیت ذہن میں رہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے، اور میں اسی پتہ ہے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا پتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو مرغا نہیں بنانا، آپ کو مرغے کی تصویر بنانی ہے، مگر کیسے بنانی ہے؟ ایک کاغذ آپ لیجئے اور ایک کونے میں بیٹھ جائیے، دوسرا کاغذ دوسرا شخص لے اور دوسرے کونے میں بیٹھ جائے، تیسرا کاغذ تیسرا شخص لے اور وہ تیسرے کونے میں بیٹھ جائے، چوتھا شخص چوتھا کاغذ لے اور ایک اور کونے کے اندر بیٹھ جائے۔ اور اب آپ کیا کریں؟ بانٹ لیجئے، ایک مرغے کا سر بنائے، دوسرا مرغے کا پیٹ بنائے، تیسرا مرغے کا ایک پیر بنائے اور چوتھا مرغے کا دوسرا پیر بنائے۔ بس یہ کام کریں، چار کونوں میں چار افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مرغا نہیں بنانا ہے، مرغے کی تصویر بنانی ہے، مگر بنانی کس طرح سے؟ ایک مرغے کا سر بنائے، ایک مرغے کا پیٹ بنائے، ایک مرغے کا ایک پیر بنائے اور چوتھا مرغے کا دوسرا پیر بنائے۔ جب وہ بنا لیں تو پھر آپ ان چاروں کاغذوں کو جمع کریں اور جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو جوڑیں، کاٹیں اور جوڑیں، جڑے گا نہیں، بن نہیں پائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس نے سر بنایا ہے اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے، جس نے پیٹ بنایا ہے اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے، جس نے ایک پیر بنایا ہے اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے، یہ دوسرا پیر جس نے بنایا ہے اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے۔ جب سب نے اپنے اپنے حساب سے بنایا ہے تو اس کے درمیان نظم نہیں ہوگا، کوارڈینیشن نہیں ہوگا، پروپورشن نہیں ہوگا، ایک عجیب سی چیز آپ کے سامنے بنے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب چار الگ الگ بنانے والے ہوتے ہیں تو مرغا تو چھوڑیے، مرغے کی تصویر بھی نہیں بن پاتی ہے۔ جب چار الگ الگ بنانے والے ہوں، مرغا نہیں، مرغے کی تصویر بھی نہیں بن پائے گی۔ اور اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند متعال فرماتا ہے کہ غور کرو اس بات پر کہ خدا ہی وہ ہے جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی کو نازل کیا، پانی کو زمین میں جذب کروایا، اور پھر اس کے بعد اس نے غلہ اگا دیا، پھلوں کا رزق تمہارے لیے فراہم کر دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، زمین کو ایک خدا نے بنایا، آسمان کو دوسرے خدا نے بنایا، پانی تیسرے خدا نے برسایا، چوتھے خدا نے جذب کروایا، پانچویں خدا نے غلے کو اگا دیا، یہی جواب اسے دیا جائے گا کہ پہلے مرغے کی تصویر تو چاروں کے ذریعے سے ایک جیسی بنوا لو، جب تک
تصویر میں ربط نہیں ہوتا ہے تو غور کرو کہ ان تمام تر چیزوں میں ربط کیسے ایجاد ہو گیا۔ یہ ربط اس بات کی دلیل ہے کہ جس خدا نے زمین کو فرش بنایا، اسی نے آسمان کو چھت بنایا، اسی نے آسمان سے پانی کو نازل کروایا، اسی نے زمین سے غلے کو اگایا، اور وہ یہ جانتا ہے کہ زمین کی گود میں تم موجود ہو جسے بھوک لگتی ہے، رزق فراہم کر دیا۔ درود بھیجئے محمد و آل۔ اللہ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب وہ خدا اگر چاہتا تو انسان کو بھوک کا محتاج ہی نہ رکھتا، کھانے کا وہ محتاج نہ رکھتا، مگر پھر اس کے بعد وہ ان نشانیوں کی طرف کیسے متوجہ ہوتا؟ یہ ہے وہ بنیادی چیز کہ پروردگار عالم نے انسان کو بنایا، اس طرح سے بنایا کہ اس کے اندر بھوک ہے، وہ غذا کا محتاج ہے۔ جب وہ غذا کا محتاج ہے تو وہ غذا کو حاصل کرنے کے لیے باہر تگ و دو کرتا ہے، جب وہ تگ و دو کرتا ہے تو پیچھے غور کرتا ہے کہ یہ غذا اگ کیسے رہی ہے، یہ پھل پیدا کیسے ہو رہے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آسمان سے برستے ہوئے پانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب سب کوارڈینیشن کو وہ آبزرو کر لیتا ہے تو اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کے لیے حق روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں برادران عزیز، واپس آئیے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات کے اسی بیان کی طرف واپس آئیے جہاں پر پرسوں ہماری بات رکی تھی۔ امیر المومنین سے سوال کیا گیا، سئل امیر المومنین عن اثبات الثانی، کہ مولا یہ بتائیے خدا کے بارے میں کچھ سمجھائیے۔ تو امیر المومنین کیا کہہ رہے تھے؟ البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عربی کا سوال تھا، جنگل میں پھرنے والا ہے، وحشی ہے، مگر وہ آیا ہے علی کے در پر تو بقدر ظرف اس کو بھی دیا جائے گا، محروم نہیں لوٹایا جائے گا۔ امیر المومنین کہتے ہیں بھئی تم گزرتے ہو، تمہارا معمول ہے کہ تم جانوروں کی مینگنیوں کو دیکھتے ہو، اور تم اس کے ذریعے سے کہاں پہنچ جاتے ہو؟ خود اس جانور تک، جبکہ تم نے اس جانور کو نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر مینگنیوں کے ذریعے سے تم جانور تک پہنچ جاتے ہو۔ وَآثَارُ الْقَدَمِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، قدموں کے نشان دیکھتے ہو تو چلنے والے کو پہچان لیتے ہو۔ قیافہ شناسی میں تمہاری اتنی مہارت ہے، اب جس کا جو فن ہے وہ ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ باہر دیکھیں تو ہمیں قدموں کے نشان کو ڈسٹنگوش کرنا، ڈیفرنشیٹ کرنا بہت مشکل ہو، مگر میں نے عرض کیا تھا کہ اسی فن کے ذریعے سے وہ پہنچ گئے تھے غار ثور تک، وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اب آپ دیکھیے آثار القدم تدل علی المسیر، مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو قدموں کے نشان ہیں اس کے ذریعے سے تم چلنے والے کو جو گزرا وہاں سے اس کو بھی پہچان لیتے ہو۔ فہیکل علوی بہذہ اللطافہ، یہ آسمان، یہ یونیورس، یہ آفاق اس لطافت کے ساتھ، ومرکز و سفلی بہذہ الکثافہ، اور یہ زمین اور اس کی یہ کثافت، کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر، مینگنیوں سے جانور تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن ہے اور آسان ہے، قدموں کے نشان کے ذریعے سے چلنے والے تک پہنچ جاتے ہو تو اتنی نشانیوں کو دیکھ کر خدا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ امیر المومنین کا جو استدلال ہے واقعاً بہت زیادہ امپریسو ہے، اور اس کی امپیکٹ ویلیو ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں برادران عزیز غور کیجئے، امیر المومنین سے جب یہ پوچھا گیا کہ مولا خالق کے بارے میں بتائیے، تو امیر المومنین آسانی کے ساتھ کہہ سکتے تھے، کہہ رہے مجھ سے خالق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، میں نے تو خود پیدا کیا، مگر امیر المومنین نے یہ جواب نہیں دیا۔ غور کیجئے گا، امیر المومنین نے یہ جواب نہیں دیا۔ امیر المومنین اس دنیا میں آئے ہیں پروردگار عالم سے قریب کرنے کے لیے، خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں آئے۔ بہت توجہ کیجئے گا، یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے، جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ امیر المومنین اللہ کو نظر انداز کروانے کے لیے نہیں آئے۔ امیر المومنین اس آیت عظمیٰ کا نام ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے، جس کی اتباع کے نتیجے میں انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے، جس کی اطاعت کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب وہ بہت پیارا ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نصیری مجھے اس لیے پسند نہیں ہے کہ علی کے اللہ کا دشمن ہے، علی کے اللہ کا دشمن ہے،
لہذا مجھے نصیری پسند نہیں ہے. یعنی جس کو علی خدا مان رہے ہیں، جس کے سامنے علی سجدہ ریز ہیں، وہ اس خدا کا دشمن ہے. لہذا مجھے نصیری پسند نہیں ہے. اور علی کی بے نیازی کا آپ کو اندازہ ہے؟ علی کس بے نیاز ذات کا نام ہے؟ علی اتنے بے نیاز ہیں، اتنے بے نیاز ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. دیکھیے یہ دنیا دار علی کو کیا سمجھیں گے؟ یہاں پر تو ایک حکومت مل جائے، ایک سیٹ مل جائے، کرسی مل جائے، اس کے لیے انسان سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. امیر المومنین کو ایسے بہت سے موقع ملے ہیں جہاں اصولوں پر کمپرومائز کر کے امیر المومنین خلافت لے سکتے تھے. یعنی کہ آپ بھول گئے کہ دوسری خلافت کے بعد کیا ہوا تھا. یعنی پہلی خلافت کو بھی چھوڑیے، دوسری خلافت کو بھی چھوڑیے، شورا بنا دی گئی اور امیر المومنین کے سامنے ایک آفر رکھ دی گئی. آفر پر ذرا غور تو کریں، کیسی آفر ہے؟ امیر المومنین سے کہا جا رہا ہے یا علی، آپ صرف اس بات کا اقرار کر لیجئے. کیا؟ کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے، آپ سنت رسول پر عمل کریں گے، اور آپ بزرگوں کی سیرت پر بھی عمل کریں گے. بہت توجہ کیجئے گا، سیرت شیخین، بالکل صحیح کہا. سیرت شیخین پر عمل کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، سنت رسول پر عمل کریں گے. بس ان تین باتوں کا آپ اقرار کر لیجئے، یہ خلافت آپ کے حوالے. اور امیر المومنین جواب میں جو کہتے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن تو میرے گھر کی کتاب ہے، سنت رسول وہ اسی کی تشریح ہے. قرآن میرے گھر کی کتاب ہے، سنت رسول یہ اسی کی تشریح ہے. یہ بتاؤ کہ یہ سیرت شیخین اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہے تو الگ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر یہ بزرگوں کی سنت جو تم بیان کر رہے ہو، یہ اگر قرآن اور سنت رسول کے مطابق ہے تو پھر الگ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اور اگر ان کی سیرت قرآن اور سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو بھول جاؤ، علی سب کچھ کر سکتا ہے، نہ قرآن کی مخالفت کر سکتا ہے، نہ سنت رسول کی مخالفت کر سکتا ہے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کوئی کہے امیر المومنین سے ہاتھ پکڑ کر، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہ مولا کہہ دیجئے کیا فرق پڑتا ہے، تو علی کو آپ نے نہیں پہچانا. علی کو آپ نے نہیں پہچانا. دیکھیں برادران عزیز، کیس یہ ہے کہ علی خلافت کے محتاج نہیں ہے. ارے اس کی بے نیازی کا اندازہ تو کرو. جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی قبول نہیں کرتا، وہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت کیا قبول کرے گا؟ لوگ خدا کہنے کے لیے تیار ہیں، علی اسے ٹھکرا رہے ہیں، اسے قتل کر رہے ہیں. تو آپ ذرا غور فرمائیے، جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی قبول نہیں کرتا، کیا وہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت کا محتاج ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک. کیا ممکن بھی ہے؟ کیا اس بات کا امکان؟ کوئی امکان نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم کا وہ فرمان ذہن میں رکھیے گا جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی مثلو کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. توتا ولا تاتی، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا ہے. لوگ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا کہ میرا طواف کرنے کے لیے آؤ. یعنی علی کے بارے میں رسول کا یہ فیصلہ ہے کہ اے علی جس طرح کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، تو بھی کسی کے پاس نہیں جائے گا. جس کو خلافت قبول کرنی ہے آ کر خود ہاتھ پر بیعت کرے. علی کسی کی بیعت کے محتاج نہیں ہے. اور یقین جانیے برادران عزیز، ایسا ہی ہوا. امیر المومنین جب منبر پر آئے نا، امیر المومنین جب خلافت کے بعد منبر پر آئے ہیں تو اس موقع پر امیر المومنین کہاں جا کر بیٹھے ہیں؟ امیر المومنین وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ پر. جانشین تو پھر اسی کو کہتے ہیں نا. جانشینی کا مطلب کیا ہے؟ جو اس جگہ پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر تھے. ان سے پہلے والوں کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک اسٹیپ نیچے آ کر بیٹھتے تھے. جو دوسرے آئے وہ ایک اسٹیپ اور نیچے آ کر بیٹھے. امیر المومنین جب آئے ہیں تو اسی جگہ پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. جب مولا کائنات تشریف فرما ہوئے تو لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کی، ایک دوسرے سے کانوں میں کچھ کہنا شروع کیا. امیر المومنین سوال کرتے ہیں یہ نجوہ، عربی کے اندر کہتے ہیں سرگوشی کو، یہ نجوہ کس چیز کا ہے؟ یہ سرگوشی کس چیز کی ہے؟ کسی نے ہمت کر کے یہ جملہ کہا کہ علی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ سے جو پہلے بزرگان تھے وہ ایک ایک سٹیپ نیچے اتر کر بیٹھا کرتے تھے، آپ تو وہیں پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. معلوم ہے مولا کا جواب؟ مولا فرماتے ہیں یہ منبر کی لکڑیاں کیا ہیں؟
مولا فرماتے ہیں ارے یہ منبر کی لکڑیاں کیا ہیں؟ سوال واپس ذہن میں رکھیے گا، یقیناً آپ محظوظ ہوں گے، علی والوں کو حق ہے کہ مولا کے اس جملے پر وہ محظوظ ہوں۔ مولا کائنات سے سوال کیا کیا گیا؟ مولا یہ کہہ رہے ہیں، علی یہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، ایک اسٹیپ، 2 اسٹیپ، 3 اسٹیپ نیچے آ کر بیٹھتے، زینے کچھ چھوڑ دیتے۔ مولا کہتے ہیں یہ منبر کی لکڑیاں کیا چیز ہیں؟ میں نے تو مہر نبوت پر قدم رکھا ہے۔ یہ منبر کی لکڑیاں کیا ہیں؟ میں نے مہر نبوت، جہاں کاندھوں پر مہر نبوت ہیں، مجھے میرے بھائی محمد نے اس پر بلند کیا تھا۔ دیکھیے برادران عزیز، غور کیجئے گا، خانہ کعبہ جب بت شکنی کا معاملہ تھا تو کیا ہوا تھا؟ جو بت سامنے نظر آ رہے تھے، پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو گرا دیا، اور جو اوپر تھے، اونچے تھے، پیغمبر اکرم کے تصرف میں کیا نہیں ہے مگر بتلانا تھا کہ بت شکنی کا فریضہ یا میں انجام دوں گا یا وہ کہ جس نے زندگی میں کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا ہے اور کہا کہ علی تم ان بتوں کو توڑو۔ علی نے بت شکنی کی۔ بس برادران عزیز، ایک اور چیز ہم کو سمجھ میں آ گئی، یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس گھر کے اندر بت موجود ہیں، تو آپ خانہ کعبہ کو ڈسون کریں گے؟ نہیں، خانہ کعبہ کی تطہیر کا انتظام کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے برادران عزیز، غور فرمائیے گا۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، لوگوں نے اپنے تصرف کے ذریعے سے، اپنے غلط تصرف سے اس کے اندر بت لا کر رکھ دیے تو کعبے کی عظمت کم ہو جائے گی؟ معاذ اللہ، کعبے کی عظمت انٹیکٹ ہے، کعبے کی عظمت اپنی جگہ محفوظ ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جو بت موجود ہیں ان کو ہٹایا جائے گا، ان کو گرایا جائے گا۔ کبھی دین کی کسی رسم کے حوالے سے کوئی یہ اعتراض کرے تو اس کو سمجھائیے کہ جس طرح سے کعبے کی حرمت کو محفوظ رکھ کر بتوں کو ہٹایا جاتا ہے، اسی طرح سے پیوریفیکیشن کی آپ کوشش کیجئے، اصلاح کی کوشش کیجئے، کسی کو ایریڈیکیٹ کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں برادران عزیز، آئیے ذرا سا ہم اپنی بحث کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور جناب حر تک ہمیں جانا ہے۔ دیکھیں برادران، یہ پروردگار عالم نے توحید اور توسل کا جو نظام رکھا ہے نا، اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ ہوتی ہیں۔ جب کسی چیز کو آپ نے خدا کی طرف سے مانا تو پھر اس میں شرک کا کوئی امکان نہیں۔ جب کسی چیز کو خدا کے مقابلے پر مانا تو وہاں پر وہ شرک بن جاتا ہے اور انسان مشرک کہلاتا ہے۔ لیکن جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کا احترام ہوگا۔ روٹی احترام کے قابل ہے، پانی احترام کے قابل ہے، غذا احترام کے قابل ہے، ماں باپ احترام کے قابل ہے، ان سب سے محبت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، اسے نعمت پروردگار مانتے ہوئے۔ یہ سب کے سب وسیلے ہیں، یہ سب کے سب پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ دیکھنے والی نظر چاہیے، پانی کا ایک قطرہ خدا تک پہنچا دیتا ہے، روٹی کا ایک نوالا انسان کو خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ دیکھیں برادران، جب یہ سارے وسیلے سمجھ میں آ جاتے ہیں، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اگلی کسی تقریر کے اندر اس موضوع پر، مگر ذرا غور کیجئے پیغمبر اکرم پر پروردگار کتاب کو کیوں نازل کر رہا ہے؟ اگر پروردگار وسیلہ نہیں چاہتا تو یقین جانیے وہ خدا جو ہر ایک کو عقل کی دولت دے سکتا ہے، کتاب بھی تو دے سکتا ہے، مگر پروردگار عالم نے ہر ایک کو عقل دی، مگر ہر ایک کے گھر میں کتاب کو نازل کیا نہیں، ایک کو منتخب کیا اور اس کے اوپر کتاب کو نازل کر دیا۔ یہ خود بتا رہا ہے کہ مزاج پروردگار کیا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کتاب لینے کے لیے تم محمد کے محتاج ہو جاؤ، خدا یہ چاہتا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھوانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح سے کتاب کے حصول کے لیے محمد کے وسیلے کے محتاج ہیں، اسی طرح سے تفسیر کتاب کے لیے علی کے وسیلے کے محتاج ہیں، اہل بیت کے وسیلے کے محتاج ہیں۔ جو حدیث ثقلین کے اندر پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے وہ ایسے نہیں کہہ رہے تھے۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت، ان دونوں سے متمسک رہنا۔ صرف اور صرف ہدایت لینے کے لیے نہیں برادران عزیز، اور بھی بہت سے کام ہیں
کہ جو پروردگار عالم نے محمد اور آل محمد کے سپرد کیے ہیں، یہ پروردگار عالم کا اختیار ہے، نہ آپ کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ مجھے اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا، اس آیت کو ذرا سنیے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ سورہ نساء 4 سورہ ہے، آیت کا نشان 64۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کاش، کون کہہ رہا ہے؟ خدا، کاش یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد، گناہ ہو گیا ان سے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، کاش یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد ایک کام کرتے۔ کیا کام کرتے؟ جاؤکا، اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، لوجد اللہ توابا رحیما، یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ مجھے بتائیے وسیلہ اس کے علاوہ اور کس چیز کا نام ہے؟ اگر ایک شخص آئے گا اللہ کے رسول کے پاس اور یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، تو یہی کہیں گے یا رسول اللہ میرے لیے مغفرت کی دعا مانگیے، یہی کہے گا نا۔ تو یا رسول اللہ بھی اس کے اندر موجود ہے، استغفار کی درخواست بھی اس کے اندر موجود ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ بھئی معاملہ تمہارے اور خدا کے درمیان ہے، رسول اللہ کو درمیان میں کیوں لا رہے ہو؟ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ اسی خدا نے کہا ہے کہ رسول اللہ کو درمیان میں لاؤ۔ جاؤ کا آپ کسی سے بھی ترجمہ کروا لیجئے، آپ کوئی بھی ترجمہ دیکھ لیجئے، سمپل عربک ٹرانسلیشن اس کا یہی بنے گا کہ کاش انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے کے بعد یہ کام کیا ہوتا، جاؤ کا، اے حبیبی آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرتے، پھر کہتے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر اکرم سے کہتے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے لیے دعا کی درخواست کریں، دعا کریں، استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے، لوجد اللہ، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ آپ نے ابو لبابہ کا نام سنا ہے؟ پیغمبر اکرم کے ایک صحابی جن کی ایک یادگار مسجد نبوی میں آج بھی موجود ہے، ستون توبہ، جس کو ستون ابی لبابہ کہتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر توجہ کیجئے گا، مسجد نبوی کے اندر بہت سے پرانے ستونوں کی یادگار موجود ہے، وہ پرانے ستون ختم ہو گئے۔ پیغمبر اکرم کے زمانے میں وہ ستون ہوا کرتے تھے لکڑی کے تنوں کے، درختوں کی لکڑی کے تنے، جو تنے ہوتے تھے اس کو بنایا گیا تھا ستون کے طور پر، اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ بہت سے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے وہ ستون مشہور ہو گئے۔ اب وہ ستون موجود نہیں ہیں، تو ان ستونوں کی جگہ ماربل کے ستون بنا دیے گئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کی بات کر رہا ہوں، مدینے کی بات کر رہا ہوں۔ کس کے زیر تسلط ہے، کس کے زیر کنٹرول ہے، وہ آپ خوب جانتے ہیں نا۔ وہ اصلی ستون ختم ہو چکے ہیں، یہ نقطہ تھا کہ جس پر میں آپ کی توجہ چاہ رہا تھا، وہ اصلی ستون ختم ہو چکے ہیں۔ جب وہ ختم ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بعد میں کوئی ستون وہاں پر نہیں بنایا گیا، بنایا گیا اور اسی کے اوپر لکھ دیا گیا یہ ستون توبہ ہے، یہ ستون وفود ہے، استوانہ عربی کے اندر کہتے ہیں۔ یعنی آپ نہ بھی مان رہے ہو تو بھی آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ شبیہ کے قائل تو آپ بھی ہیں، ورنہ اصل ستون تو کب کے ختم ہو چکے۔ نہ اب وہ ممبر ہے جو پیغمبر اکرم کے زمانے کا ممبر تھا، آج جو ممبر ہے وہ ماربل کا بنا ہوا ممبر ہے، سب کہتے ہیں ممبر رسول ہے۔ نہ وہ ستون وہ والے ستون ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ وہی ستون ہے۔ یہ وہی ستون کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے؟ شبیہ کی عظمت بھی دل میں موجود ہے، شبیہ کا کانسیپٹ بھی لاشعوری طور پر موجود ہے۔ کسی چیز کے غلط ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ خود اس پر عمل نہ کر سکے۔ اب یہ ابی لبابہ جو ستون ابی لبابہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ابی لبابہ انصاری مدینہ منورہ ہی کے پرانے رہنے والے تھے، اور بنی قریظہ یہود کا ایک قبیلہ، اس کے ساتھ جنگ ہوئی، اس کی تفصیل اپنے مقام پر۔ ان کا محاصرہ کیا گیا، انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا تھا، بریچ کیا تھا، جو کانٹریکٹ ان کے ساتھ تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے اقدام کے نتیجے میں بہت سے مسلمانوں کی زندگیاں رسک پر آ گئی۔ پیغمبر اکرم کے حکم سے محاصرہ کیا گیا تاکہ ان کو پنش کیا جا سکے۔ جب محاصرہ کیا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ابو لبابہ سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، جس زمانے میں اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا اس زمانے سے ہمارے پرانے تعلقات ابی لبابہ سے ہیں، وہ یہیں پر رہا کرتے تھے، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھیجیے۔ پیغمبر اکرم نے ان کی اس ریکویسٹ کو آنر کیا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ابی لبابہ پہنچے،
اندر گئے اور ان لوگوں نے اس موقع پر سمپیتھی گین کرنے کے لیے پرانے تعلقات کا حوالہ دیا، ریفر کیا. اس کے بعد کہا دیکھو یار ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری عورتیں بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اپنے جرم کو اگنور کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بتاؤ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کریں یا نہ کریں؟ ابی لبابہ نے کہا ہاں، اور انگلی سے اشارہ کیا گردن کی طرف کہ ہاں میں کہہ تو رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو حوالہ کر دو، مگر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. جنگ کے دوران اس طرح سے راز کو لیک کر دینا کہ کیا ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ جرم ہو گیا ابی لبابہ سے. بول بھی دیا، اشارہ بھی کر دیا، اشارے کے ذریعے سے بتا دیا. ایز اے ریزلٹ اب ریزسٹنس بڑھ جائے گی، اب مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا مسلمانوں کی. جیسے ہی وہ نیچے اتر رہے تھے فوراً انہوں نے سوچا کہ یہ میں نے کیا کیا. اب یہ ہے خطا، گناہ تو ہوا مگر یہ خطا ہے. نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر جو کیا ہے اس کے نتیجے میں نقصان ہی پہنچے گا. تو اب ان کو اپنی خطا کا احساس ہوا، تو اب کیا کریں؟ نیچے اترے، گئے مسجد نبوی میں. پیغمبر اکرم کو فیس نہیں کر پا رہے تھے. آیت کا حکم کیا تھا؟ اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ منہ پھیرا کے بھاگ جاؤ یا آؤ محمد مصطفیٰ کے پاس. حکم یہ تھا کہ آؤ رسول اللہ کے پاس. وہ توجہ نہیں کر پائے. وہ گئے، توبہ کرنے کے لیے گئے، اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ دیا کہ جس کی شبیہ کو آج بھی استوانۃ التوبہ کہا جاتا ہے، استوانۃ ابی لبابہ کہا جاتا ہے. باندھ دیا. مخلص تھے، توبہ کرنا چاہتے تھے، مگر روٹ کا پتہ نہیں تھا کہ توبہ جلد کیسے قبول ہوتی ہے. وہ آئے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستون توبہ سے باندھ دیا، جس کو بعد میں ستون توبہ کہا گیا. 6 راتوں تک بندھے رہے. ان کے گھر والے صرف ضرورت کے موقع پر آتے، ان کے ہاتھ پیر کھولتے اور پھر واپس ان کو باندھ دیا جاتا. پیغمبر اکرم تک فوراً ہی یہ رپورٹ آ گئی کہ اللہ کے رسول ابی لبابہ بہت شرمندہ ہے. کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول اس نے یہ گناہ کر دیا. کہ پھر اس نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول وہ گیا ہے اور جا کر اس نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا ہے. پیغمبر اکرم کا جواب معلوم ہے کیا ہے؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ لو جاءنی لاستغفرک لاستغفرت لہ، اگر وہ میرے پاس آتا تو یقیناً میں اس کے لیے استغفار کرتا، مگر اب اس نے اپنا معاملہ براہ راست خدا کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے. اب وہ جانے اور خدا جانے. بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا. اچھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ تاریخ مدینہ پر لکھی گئی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ گوگل پر جا کر سرچ کر لیں ابی لبابہ، آپ کو یہ تاریخ مل جائے گی. ستون توبہ لکھتے ہیں، یہ تاریخ آپ کو مل جائے گی. پلر آف ریپینٹنس لکھتے ہیں، آپ کو یہ تاریخ مل جائے گی. ہوا یہی کہ وہ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے ستون سے باندھ لیا. پھر کہہ رہا ہوں بعد میں وہ ستون توبہ کہلایا. پیغمبر اکرم کا یہ تبصرہ بہت معنی خیز ہے کہ پیغمبر فرماتے اگر یہ میرے پاس آتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا. اب اس نے اپنا کیس خدا کی بارگاہ میں براہ راست رکھ دیا ہے، تو اب یہ جانے اور خدا جانے میں کیا کر سکتا ہوں. دیکھیں برادران عزیز، توبہ قبول ہوئی مگر 6 راتیں لگ گئیں. اگر پیغمبر اکرم کے پاس آ کر گڑ گڑاتا اور پھر خدا سے استغفار کرتا تو اتنی دیر تک بندھے رہنے کی نوبت نہ آتی. ہوا یہی کہ پیغمبر اکرم اپنے حجرے میں تھے، 6 راتوں تک وہ بندھے ہوئے ہیں. پیغمبر اکرم اپنے حجرے میں، جناب ام سلمہ کا حجرہ تھا، ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس بی بی کو سزا یہی ملی ہے کہ یہ آل محمد کی وفادار تھی. یاد رکھیے گا، ورنہ زوجہ رسول تو یہ بھی ہے نا. جناب ام سلمہ کی حجرے میں تھے پیغمبر اکرم، اور پیغمبر اکرم مسکرائے اچانک. پیغمبر اکرم کی مسکراہٹ کو ملاحظہ کیا تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مسکراہٹ کی کوئی خاص وجہ؟ کہا کہ ہاں وہی نازل ہوئی ہے اور ابی لبابہ کی توبہ قبول ہو گئے. جناب ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر آپ مجھے اجازت دیں، حجرہ مسجد سے متصل ہے تو میں یہیں سے متوجہ کر دوں اس کو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. جناب ام سلمہ بھی ایکسائٹڈ ہیں، خوش ہو گئی ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت ہے. پیغمبر اکرم کہتے ہیں ہاں اگر تم کرنا چاہو تو ضرور کرو. جناب ام سلمہ نے آہستہ سے اعلان کیا کہ بھئی کوئی ابو لبابہ کو بتا دے، مسجد کے اندر بہت سارے افراد ہیں، کوئی ابو لبابہ کو بتا دے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے. جو افراد تھے مسجد میں وہ سب خوش ہو گئے، صحابہ کرام وہ خوش ہو گئے. وہ گئے ابو لبابہ کے پاس اور آ کر یہ کہنے لگے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی.
اب بندھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب ستون سے آزاد ہو جاؤ، بندھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو لبابہ کی معرفت کا لیول بڑھ چکا تھا۔ کیا کہا صحابہ کرام نے؟ اے ابو لبابہ اب بندھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، وحی نازل ہو چکی ہے۔ ابو لبابہ کیا کہتے ہیں؟ ابو لبابہ کہتے ہیں جو غلطی پہلے کر چکا ہوں پھر نہیں دہراؤں گا، جو غلطی پہلے کی تھی اب نہیں دہراؤں گا۔ پہلے غلطی کیا کی تھی؟ کہ پہلے خود آ گیا اور ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا، پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں نہیں گیا، اب یہ غلطی ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھولیں تب مجھے رہائی قبول ہے، ورنہ اسی طرح سے بندھے رہنا قبول ہے۔ پیغمبر اکرم تک یہ میسج گیا کہ ابی لبابہ نے اس طرح سے رہائی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب پیغمبر اکرم آئے، مسکراتے ہوئے آئے، ابی لبابہ کے قریب آئے، اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو کھولا اور رہائی کی نوید بھی سنائی، توبہ کی قبولیت کا فرمان بھی سنایا۔ بس برادران عزیز، یہی بات شاید حر کے دل میں موجود تھی، شاید یہی بات جناب حر کے دل میں موجود تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ گنہگار تو میں بہت بڑا ہوں، مگر یہ حسین کون ہے؟ یہ اسی رسول کا نواسہ ہے نا کہ جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو اس کے پاس آؤ۔ آج اگر اللہ کے رسول نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ حسین تو ہے جو منیت کی منزل پر فائز ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا منی، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، تو میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ دیکھیں عزیزان، گناہ واقعاً بہت بڑا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جناب حر نے راستہ روکا ہے، دل کے کسی گوشے میں عظمت اہل بیت موجود تھی، مگر کیا اس پوٹینشل کو ایگزیکیوٹ کر پا رہے تھے؟ وہ بالقوہ جو محبت موجود تھی اس کو بالفعل بنا پا رہے تھے؟ نہیں بنا پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ نماز بھی پڑھی ہے راستے میں، راستہ روکنے کے بعد کم سے کم 2 نمازوں کے بارے میں تو مجھے یاد آ رہا ہے، سیرت کی کتابوں میں مقتل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز کا موقع آیا، امام حسین نے کہا حر اگر چاہو تو اپنے لشکر کی امامت الگ کرواؤ، کہا کہ نہیں فرزند رسول، نماز تو آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ تو عظمت اہل بیت کا کچھ احساس تو ہے، مگر بالفعل کتنا کر پا رہے ہیں؟ راستہ روک لیا۔ راستہ روکا تو اس موقع پر ہمارے سامنے حر کے دل کی کیفیت کا ایک اور رخ آ گیا۔ جب باغ پر ہاتھ ڈالا ہے، لگام تھام لی، تو اس موقع پر امام حسین نے جلال کے عالم میں کہا تھا سخلت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ یہ کس کے گھوڑے کی لگام پر تو نے ہاتھ ڈال دیا؟ اس موقع پر جناب حر نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا کہ فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا، کوئی اور ہوتا تو شاید میں اسی طرح سے جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں وہ ہے کہ جس کا نام میں بغیر وضو کے لے نہیں سکتا۔ ہمارے ایک بہت محترم انتقال ہو گیا، پروفیسر عطا شاہ نقوی صاحب، ڈیرہ غازی خان کے ہوا کرتے تھے، خدا ان کے درجات بلند کریں۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ حر کو جناب زہرا کا احترام بخشوا گیا۔ حر کا گناہ بہت بڑا تھا، مگر حر کو جناب زہرا کا احترام بخشوا گیا۔ یہ جو دل میں احترام فاطمہ زہرا تھا نا، اس کی وجہ سے حر بخشا گیا۔ دیکھیے برادران، جب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا ہے نا، تو ایک طرف امام حسین کا یہ ریئیکشن تھا، اور دوسری طرف جو بیبیاں پیچھے ناکوں پر موجود تھیں، انہیں جب پتا چلا ہے، ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی ہے، ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، زینب کو رلا دیا، سکینہ کو رلا دیا، ام کلثوم کو رلا دیا۔ ان بیبیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے جناب حر کی وجہ سے۔ جناب حر کو بھی اپنے گناہ کا احساس ہے۔ 2 محرم کو کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے، مشیت پروردگار یہی تھی، مگر اسباب ظاہری کے ماتحت حر نے راستہ روکا، اور اب اس کے بعد 3 محرم، 4 محرم، 5 محرم، 6 محرم، 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، پانی بند ہو چکا، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کیا حر بھول سکتے ہیں کہ جب میں دشمن بن کر آیا تھا تو کیا کیا تھا حسین نے؟ میرے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا، میرے لشکر کے جو جانور تھے، راہواروں کو بھی پانی پلایا تھا، سپاہیوں کو بھی پانی پلایا تھا۔ ہمیں پیاسا مرنے کے لیے حسین نے نہیں چھوڑ دیا، اور اسی حسین کے بچوں کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ 7، 8، 9، 10 عاشور کا دن آ گیا، اور حر کے دل کی عجیب کیفیت ہے۔ یہ انقلاب باطنی، انقلاب روحانی ہے کہ جو پیدا ہو رہا ہے، جو برپا ہو رہا ہے، اور وہ اس حد تک برپا ہوا کہ حر آیا عمر سعد کے پاس، اور اس نے کہا کہ کیا واقعی جنگ ہونے والی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس جنگ کا کم سے کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ سر کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
حر نے کہا کہ کیا صلح کی کوئی گنجائش موجود نہیں؟ عمر سعد نے کہا کہ ہاں میں تو چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں، امیر نہیں مانتا، یہ ضمیر کی شکست ہے۔ حر اس موقع پر کچھ سوچتے ہیں اور اپنا رخ امام مظلوم کی طرف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض علماء کے مطابق حر کا بیٹا بھی ساتھ میں موجود تھا۔ جناب مولانا اظہر حسن زیدی ایک عجیب طرح سے منظر کشی کرتے ہیں کہ ادھر سے حر چلا اور ادھر امام مظلوم موجود ہیں، زہیر ابن قین بھی موجود ہیں، حبیب بھی موجود ہیں، سب سے بڑھ کر خود حضرت ابو الفضل عباس موجود ہیں۔ دکھ رہا ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے۔ زہیر ابن قین، حبیب یہ آپس میں کہنے لگے خبردار، ہوشیار، کوئی نقصان، کوئی تیر، کوئی حملہ ہماری زندگی میں اگر حسین پر ہو گیا تو ہمارے جینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دشمن کے لشکر سے کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حملہ کرے۔ یہ سب کے سب گھوڑوں پر بالکل تیار، آمادہ کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو ہم دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ کچھ کرتے، امام حسین نے کہا کہ دیکھو کوئی تیر مت چلانا، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پوچھے بغیر تیر چل جائے اور کوئی نقصان ہو جائے۔ حسین تو جانتے ہیں نا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور اب تھوڑی دیر کے بعد حر قریب آتے ہیں، وہیں سے دور سے جب پیغمبر اکرم کے اس نواسے کو دیکھا ہے، پہلے تو ایک کام کیا، ایک رومال لیا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، اپنے ہاتھوں کو خود ہی باندھا اور دور سے کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار فرزند رسول آپ کے دربار میں آنا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی، کیا کوئی گنجائش ہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے؟ حسین خود آگے بڑھے، خود آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے ہیں، حر قریب آئے ہیں اور اپنا سر حسین کے گھوڑے کی لگام پر رکھ دیا، وہی لگام کے جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے راستہ روکا تھا، اسی پر اپنا سر رکھ دیا اور فرزند رسول میری گناہ کی بخشش کی کوئی گنجائش ہے، کوئی امکان ہے؟ خدا کی بارگاہ میں اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو کہاں خدا میری توبہ قبول کرنے والا ہے؟ جناب امام مظلوم کہتے ہیں کہ ارے حر تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میرے بھائی ہو، میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، مجھے کوئی تو ایسا دکھائیے کہ جو اتنے اعتماد کے ساتھ خدا کی معافی کی ذمہ داری لے سکے۔ حسین نے یہ ذمہ داری لی، میں نے تمہیں معاف کیا، میرے خدا نے بھی تمہیں معاف کیا، ارے تم تو میرے بھائی ہو۔ جیسے ہی حسین نے یہ کہا کہ تم تو میرے بھائی ہو، عباس بھی گھوڑے سے اتر گئے، حبیب بھی گھوڑے سے اتر گئے کہ ارے یہ تو حسین کے بھائی ہیں، یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی کہ حر زمین کے اوپر کھڑا ہو اور ہم سب گھوڑے کے اوپر موجود ہوں، سب نیچے اتر آئے۔ اور اب اس کے بعد کیفیت کیا ہے؟ حر تو معاف کر چکے ہیں، حسین تو معاف کر چکے ہیں اور ایک جملہ کہہ کر معاف کیا ہے کہ حر فرزند زہرا تجھ سے بہت شرمندہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا نا تو میں نے تیرے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا، آج جب تو دوست بن کر آیا ہے، حسین اتنا غریب ہے تجھے ایک جام آب پیش نہیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں کہ یہ پانی کی بندش بنیادی وجہ تو میں ہی بنا، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ عباس قریب آتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اے حر مبارک ہو، تو نے حق کو قبول کر لیا۔ حبیب ابن مظاہر قریب آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اے حر مبارک ہو، آج تو ایمان لے آیا۔ سارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب کے سب مبارکباد دے رہے ہیں، اے حر مبارک ہو، تو نے باطل کو چھوڑ دیا، تو حق پر آ گیا، کل تک تو یزیدی تھا، آج سے تو حسینی ہو گیا۔ اور ایسے میں جناب زینب کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے؟ جناب زینب کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے؟ بی بی زینب اون و محمد کو اشارے سے بلاتی ہیں، در خیمہ کے قریب آئیں، اون و محمد کو اشارہ کیا، اون و محمد چھوٹے بچے ہیں، قریب آئے۔ جناب زینب کہتے ہیں بچوں کیا معاملہ ہے، یہ کس بات کی مبارک سلامت ہو رہی ہے؟ کہا اماں وہ جس نے ہمارا راستہ نہیں روکا تھا، وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا، حر، ہاں اماں وہی حر، وہ آج ہمارا ہو گیا، آج اس نے باطل کو چھوڑ دیا، وہ ماموں کے پاس آ گیا، وہ ماموں کو امام ماننے لگا۔ جناب زینب کہتی ہے اچھا ایسا ہوا ہے، تو اب ایک کام کرو، ماموں نے اس کو بھائی کہا ہے نا، میرے بھائی نے اس کو بھائی کہا ہے تو پھر میرا بھی تو بھائی ہوا۔ ایک کام تو کرو بچوں، میرا وہ بھائی ہوا تو تمہارے ماموں ہو گئے، ایک کام کرو، جاؤ دونوں ایک طرف اون تم کھڑے رہنا، ایک طرف محمد تم کھڑے رہنا، اور ماموں کہہ کر مخاطب کرنا، ماموں کہہ کر مخاطب کرنا اور کہنا کہ اماں زینب تمہیں دعائیں دے رہی ہیں۔ جناب محمد باہر آئے خیمے سے، حر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، ایک طرف اون ایک طرف محمد، جس طرح سے جناب زینب نے کہا تھا اسی طرح سے کہنے لگے کہ اے ماموں حر، ہماری ماں زینب آپ کو دعائیں دے رہی ہیں۔ جناب حر نے یہ جملہ سنا ہے، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، ارے کیا وقت آ گیا، میں نے کیا کیا اور یہ بیوی مجھے دعائیں دے رہی ہیں۔ امام حسین دیکھتے ہیں، مولا کہتے ہیں اے حر کیا ہوا، تیرے چہرے کا رنگ زرد کیوں پڑ گیا؟
حر کہنے لگے کہ آقا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے راستہ روکا تھا نا تو بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی تھی. میں آپ کا بھی مجرم ہوں اور بیویوں کا بھی مجرم ہوں. آپ نے تو معاف کر دیا حضور, آپ کی تو شان یہی ہے, مگر مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہے کہ بی بی زینب نے مجھے معاف کیا ہے یا نہیں معاف کیا. ایک کام تو کیجئے, آپ بی بی زینب کی بارگاہ میں میرے سفارشی بن جائیے, مجھے اطمینان دلا دیجئے کہ بی بی زینب نے بھی مجھے معاف کر دیا تاکہ مجھے سکون نصیب ہو جائے. حسین نے حر کا ہاتھ پکڑا, جناب زینب کے خیمے کے قریب آئے, باہر حر کھڑے ہیں, حسین خیمے کے اندر گئے اور جناب زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں زینب حر باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے. بی بی زینب نے کہا ہاں بھیا حر بتاؤ کیا معاملہ ہے. کہا بی بی بس میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, آپ کو آپ کی ماں زہرا کی چادر کا واسطہ مجھ گنہگار کے گناہ کو معاف کر دیجئے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. اب واقعاً اگر جناب زینب صرف اتنا بھی کہہ دیتی کہ میں نے معاف کیا بہت کافی تھا, مگر ذرا جملہ سنیے جناب زینب کا. مولانا اظہر حسن زیدی کے یہ الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں بی بی زینب نے صرف معاف نہیں کیا, معافی کا تو جملہ ہی نہیں کہا, جملہ ہی عجیب کہہ دیا. جناب زینب کہنے لگی اے بھیا حر تم تو مجھے شرمندہ کر رہے ہو, تم نے تو مجھے شرمندہ کر دیا. ارے کیا معافی اور کیسی معافی کی باتیں کر رہے ہو, بس اتنا ہے کہ زینب تجھ سے شرمندہ ہے. کس وجہ سے شرمندہ ہے؟ کہنے لگی جناب زینب کہ اے بھیا حر بات اتنی سی ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ نہ میں تمہارے لئے دسترخوان بچھا سکتی ہوں نہ تمہاری دعوت کر سکتی ہوں. دل تو بہت چاہ رہا ہے مگر میں کیا کروں, غربت کا یہ عالم ہے کہ دسترخوان نہیں بچھا سکتی, تمہارے لئے دعوت کا انتظام نہیں کر سکتی. ہاں مگر علی کی بیٹی تجھ سے وعدہ کرتی ہے جب قیامت کا میدان ہوگا میرا پروردگار مسند عدالت کو سجائے گا, جب وہاں پر فیصلے ہو رہے ہوں گے میرے باپ کی حکومت ہوگی, میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں یہ دعوت ادھار رہی جو آج مجھے دسترخوان بچھانا تھا میں محشر کے میدان میں تیرے لیے بچھاؤں گی, میں جنت میں تیری میزبان بنوں گی. اے حر یہ ایک وعدہ رہا قیامت کے حوالے سے, اور دوسرا وعدہ تو اس دنیا کے حوالے سے ہے. زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر اس فوج بے حیا نے مجھے موقع دیا تو میں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ہی صحیح حسین کا ماتم بعد میں کروں گی, پہلے تیرے لاشے پر آ کر بھائی حر کہہ کر تیرا ماتم پہلے کروں گی, اکبر کا ماتم بعد میں کروں گی, حسین کا ماتم بعد میں کروں گی. ماتم یا حسین, یا حسین, یہ آج کس کے ہیں لوہے؟ یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, بیٹا کا نام یہ مائک پہ لگا لینا.